بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گزشتہ عید مبارک۔ رمضان المبارک کے بعد آج پہلی نشست۔ رمضان میں کوشش کی تھی لیکن اتنے وعدے اور پابندیاں تھیں کہ پروگرام نہیں کر سکے۔ 15 روزے افطاری کے ٹائم اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو حافظ طاہر صاحب کے ساتھ افطاری میں پروگرام رہا۔ روزانہ رات کو 11 سے 12 بجے تک ٹی وی 1 پہ ہم اور ہمارا اسلام پروگرام کے نام سے سید حماد حسین کے ساتھ نشست رہی۔ پھر مسجد میں روزانہ درس تراویح بھی آپ سے رابطہ رہا۔ اب رمضان کے بعد حاضر ہوں، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اکاڑا سے حسنین لاشاری بلوچ صاحب کا سوال کہ افطار کے وقت دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا پھر بعد میں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ افطار، روزہ کھولنا، جب وہ عربی کے الفاظ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے یہ افطار کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ افطاری سے پہلے دعا کی قبولیت کا خاص وقت، یعنی جب آپ افطار ابھی نہیں کیا ہے اس سے پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے دعا شروع کریں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ جو عربی کی یہ دعا ہے یہ افطار کے بعد کی جاتی ہے۔ جوہر آباد سے سمیع حسن صاحب کا سوال کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جیسا کہ والد اور چچا زاد بھائی ایک حساس ادارے میں جاب کرتے ہیں، اس ادارے میں دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے ائمہ مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جمعہ و عیدین کے موقع پر وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو انہی کی اقتداء میں نماز ادا کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ اہل سنت کی کسی مسجد میں جانے کی اجازت چاہیں تو نہیں ملتی، تو کیا اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی؟ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ آپ لوگ اگر ہیں تو کیوں نہیں ادارے کے افراد اپیل کرتے یا اوپر درخواست بھیجتے؟ بہرحال آپ 3 آدمی ہو جائیں تو آپ اپنی جماعت کرا سکتے ہیں۔ غیر کے پیچھے نماز کی گنجائش کیوں ڈھونڈنی ہے؟ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ تو اگر آپ کو خاص جو موقع ہیں ان میں اگر 3 افراد آپ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی جماعت کرا لیں، لیکن ان کے پیچھے نماز کی گنجائش نہ ڈھونڈیں۔ عبد الحمید خان صاحب کا سوال کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
مولائے کائنات کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر کسی کو اس پر کوئی اعتراض ہے تو بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، تو حضور نے فرمایا ہے اور وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں موجود ہیں، اس کے مطابق کہتا ہوں اور الحمدللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی اعتراض ہو۔ بہار انڈیا سے محمد جہانگیر منصوری صاحب کا سوال کہ میرے بڑے بھائی اور ان کی بیوی کی وجہ سے مجھے اور میری بیوی کو بہت شدید تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ میں اپنے والدین سے شکایت کرتا ہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس طرح اگر والدین اپنی اولاد میں انصاف نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اولاد کو کیا اختیار دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے؟ شکایات کس نوعیت کی ہیں، والدین کیوں نہیں اس پہ کر رہے ہمیں تفصیل معلوم نہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ اگر کسی ایک فرد کی وجہ سے گھر میں ایسی صورتحال ہے تو اس کا تدارک کریں، اس کے لیے کچھ کریں، ان کو سمجھائیں، اور اگر الگ ہو سکتے ہیں تو الگ ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ بدمزگی کی کیفیت پیدا نہ کی جائے۔ لیکن صورتحال کیا ہے، کیوں ہے، اس کی تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ میں برداشت ہے تو آپ برداشت کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ والدین سے کہہ دیں کہ آپ کو الگ کر دیں۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں اور ان سب میں میرا حکم اترتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین جیسی 7 اور ہیں، یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ جی 7 زمینیں، 7 آسمان، جس زمین پر ہم موجود ہیں یہ ایک زمین ہے، اللہ نے اور بھی بنائی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ آسمان فاصلے سے ہیں، زمینیں ملی ہوئی ہیں، اور اللہ ہی کی کائنات ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، لیکن یہ جو مخلوق انسان ہیں یہ اسی زمین پر ہیں، اور کسی جگہ کوئی مخلوق ہے کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں چونکہ ارض کا لفظ آتا ہے اور اردین کا لفظ بھی ملتا ہے، تو اللہ تعالی سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ صدقہ اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے۔ سڑک اور گلیوں میں مانگنے والے کی بھرمار جو ہے، جو کہ مستحق نہ بھی ہوں، کیا ان کو بھی صدقہ دینا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، آپ اس کو دے دیں۔ ہمیں چونکہ ماحول کا علم ہے کہ باقاعدہ گینگ ہیں، گینگ کا مطلب جتھا، ایسے لوگ ہیں جن کا یہ پروفیشن ہے۔ جب صحیح معلومات ہوں، یقینی معلومات ہوں، تو پھر ان لوگوں کی امداد کرنا غلط ہو جائے گا۔ ہاں معلوم نہیں ہے، نامعلوم ہے، ہاتھ پھیلا دیا ہے، ضرور دیجیے، لیکن جب یقینی طور پر معلوم ہو کہ اگلا دھوکہ دے رہا ہے اور یہ ان کا کاروبار ہے، یہ غلط استعمال کرتے ہیں، نشہ وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو نہیں دیں گے۔ مستحق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ ہم کتنے مستحق ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ جو مراد ہے یہ اس حوالے سے کہ کوئی ہاتھ پھیلا دے تو دیں، لیکن جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ غلط لوگ ہیں، پھر ان کی اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک جرنلسٹ ٹی وی پر فرما رہے تھے کہ غیر مسلمین بشمول مرزائی پاکستانی قانون کے مطابق شہری ہیں اور ان کے خلاف عوام کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچانا چاہیے انہیں، بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ ہو تو عدالت جائیں، اس معاملے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ جتنے باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن میں آ کر، کوئی جرنلسٹ ہو، ٹاک شو میں آئے، کوئی بھی ہو، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟
اس وقت ان کو قوانین، اخلاق، مذہب، ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ قادیانی کیا پاکستان کے آئین کو بھی مانتے ہوئے اپنے آپ کو قادیانی لکھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسلم لکھتے ہیں، بلکہ احمدی مسلم معاذ اللہ لکھتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تو ان کے حقوق کی کیا بات؟ پہلے وہ دین کو اور آئین کو تسلیم کریں۔ رہتے ہیں یہاں، زمینیں خریدتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی حیثیت کو خود تسلیم نہیں کرتے، تو وہ لوگ کیا شمار ہوں گے؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ آئین کے ماننے والے ہوں گے یا آئین کے مخالف ہوں گے؟ تو وہ جب اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے تو ان کے حقوق کی بات کرنے کا کیا مطلب؟ اور وہ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ کیا آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے دین کے، آپ کے نبی کے مخالف ہیں؟ پھر آپ کی غیرت اگر یہ گوارا کرتی ہے تو آپ جانیں۔ ہم تو شرعی احکام کے اور وطن کے قانون کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے بھی جو احکام ہیں ان کے ہم پابند ہیں۔ ملکی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا قانون کو بولیں، تو قانون یہی کہتا ہے نا کہ وہ اپنی حیثیت جب ان کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو مسلم لکھتے ہیں جب وہ مسلم نہیں ہیں؟ تو جب وہ نہیں لکھتے تو پھر اقلیت تسلیم کریں تو حقوق ملے نا اقلیت کے حوالے سے، لیکن وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ غدار کہیں گے، باغی کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ سہاس و انڈیا سے محمد عرفات انصاری صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بنی چیزیں نہیں کھائیں افطار میں، تو ہمیں بھی نہیں کھانا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا منع کیا انہوں نے کہ تم نہیں کھاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کھجور یا پانی پسند کرتے تھے، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آگ سے ہی پکتا ہے نا۔ تو افطار کے وقت آپ ڈائریکٹ پکوڑے سموسے کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی، منع نہیں ہے، لیکن بہتر آپ کی صحت کے لیے بھی اور ویسے بھی سنت سمجھ کے بھی آپ کریں تو افطار آپ کھجور سے کریں۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، آپ کو فوراً انرجی دیتی ہے، وہ طاقت پہنچاتی ہے، یا پھر پانی پاک ہوتا ہے اس سے کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ لیکن ڈائریکٹ آپ تلی ہوئی چیز سے کرتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جمعرات کو ہی فاتحہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا یہ باقی دنوں کے مقابلے میں افضل ہے؟ جی، جمعرات کے دن کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان روحیں دروازے پر آتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں انہیں کوئی تحفہ دیا جائے، تو ایصال ثواب کریں، وہ خوش جاتی ہیں ورنہ مایوس لوٹتی ہیں۔ ہر دن ہر وقت کی جا سکتی ہے ایصال ثواب فاتحہ خوانی، لیکن اس دن کے لیے یہ چونکہ روایت ملتی ہے تو زیادہ ہے کہ اس میں بھی کریں اور باقی دنوں میں بھی کریں، ہر دعا میں کریں۔ ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس دن کے بارے میں چونکہ روایت موجود ہے اس لیے خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اتر پردیش انڈیا سے ہدایت رسول صاحب کا سوال کہ روزے کی حالت میں انسان سویا، جب جاگا تو دانتوں میں خون جمع پایا، اب اس کو پتہ نہیں کہ خون نیچے اترا یا نہیں۔ اگر منہ میں ذائقہ موجود ہے خون کا، زبان پر اثر موجود ہے، غالب گمان ہے کہ گیا ہوگا، تو وہ اس میں مزید احتیاط کر لے، لیکن یہ کہ یہ اس کو گمان نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ دانتوں تک ہے اور حلق میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور اگر قضا کرنا چاہے تو شبہ ہو گیا ہے تو قضا کر لے۔ یو اے ای سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ میں بیرون ملک مقیم ہوں، پاکستان میں موجود اپنے بچوں کا ایڈمیشن آپ کے اسکول میں کرانا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو اسکول ہے اس کے نگران اس وقت میرے بھائی حامد ربانی صاحب ہیں۔ طریقہ کار ان سے رابطہ کر لیں، وہ ان کا ای میل، ویب سائٹ جو بھی کچھ موجود ہے وہی صحیح بتا سکیں گے۔
میں صرف یہ ہے کہ دوسری چیزیں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ باقی معاملات جو ہیں وہ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال عادل حسین وارسی صاحب کا، کس نبی نے کون سی نماز ادا کی؟ عصر کی نماز کوئی کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام نے ادا کی، کوئی کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے۔ اس طرح مختلف نمازیں مختلف نبیوں سے منسوب ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ کیا حرج ہے اگر کسی نے نام کسی کا لکھ دیا ہے؟ ادا کرنا تو ثابت ہے نا۔ اگر نام میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کوئی لکھ دیا، اب یہ کہ روایتوں میں ایک سے زیادہ اگر نبی کا نام آ گیا ہے تو چیز تو ادا ہوئی ہے نا، تو اس نام پر اتنا وہ زور نہ دیجئے۔ جو روایتیں حضرت آدم کے بارے میں، انہوں نے وہاں پر جنت میں رات نہیں دیکھی تھی، تو رات گزری تو انہوں نے فجر ادا کی۔ عشاء صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی نمازوں کے بارے میں جن نبیوں کے نام ملتے ہیں، آپ اگر ایک کا ملتا ہے، دو کا ملتا ہے، تین کا ملتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ادا تو ہوئی ہے نا۔ بسم اللہ۔ اگلا سوال محمد بن سلیم صاحب کا، وہ ڈراپ شپنگ کے جواز کے حوالے سے۔ عبدالرافع ہے، ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ کسی اور جگہ کر رہی ہے، مالک کوئی اور ہے، اور جو شخص اس کا آگے کاروبار کر رہا ہے وہ بغیر اجازت کے کر رہا ہے۔ یہی بات ہے میرے نزدیک، پھر اس طرح درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کاشف قادری صاحب کا، کہ ان کی ایک رشتہ دار ہیں خاتون، ان سے ایک لڑکا رابطے میں ہے جو کہ انہیں اچھی باتیں سکھاتا ہے قرآن اور حدیث کی، تو کیا اس شخص کو کیا لیبل دیا جائے گا؟ کیا استاد مانا جائے گا؟ اگر آپ نیت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ویسے میں آپ سے بات پوچھ لوں، اس سے پوچھ لوں، یہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر نیت کے ساتھ کسی سے سیکھ رہا ہے تو استاد مانا جاتا ہے۔ آپ تسلیم کریں، وہ کہے کہ نہیں میں تمہارا استاد، ویسے تو یہ ہے کہ جس سے بھی سیکھتے ہیں ایک طرح سے وہ استاد ہوتا ہے ایک معنی میں، لیکن یہ کہ نیت کے ساتھ کسی سے باقاعدہ سیکھا جائے وہ استاد ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ہو وہ نفع والی ہو، اچھی ہو۔ فیصل صاحب کا سوال، کہ ان کی بہن کراچی کے ایک معروف ہسپتال میں ملازمت کرتی ہیں جو کہ بد مذہبوں کے زیر انتظام ہے۔ رمضان المبارک میں انہوں نے راشن کی تقسیم کی تھی اپنے اسٹاف میں، یہ کہہ کر کہ یہ برطانیہ میں مقیم ان کے شہزادے کی طرف سے تحفہ ہے، تو کیا ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ کس پیسے سے کیا ہے اس نے؟ وہ کوئی فنڈ ہوتا ہے ان کے پاس جمع ہوتا ہے، اس سے کیا ہے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی غلط پیسے سے ہے اور اس کے بارے میں صحیح معلومات ہیں تو پھر احتیاط کریں گے۔ لیکن ایسے جو ہوتے ہیں مثلا غیر مسلم بھی تقسیم کرتے ہیں، بہت سے وہاں شیلٹر ہومز ہیں، وہاں مسلمان بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ بس وہ پیسہ غلط نہ ہو، چیز غلط نہ ہو، تو مستحق کے لیے وہ جائز ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس نے دی ہے صحیح پیسے سے دی ہے تو ثواب کی نیت سے مسلمان ہوگا، تو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے بھی دیا جاتا ہے۔ ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی غلط پیسہ آ جائے، کوئی شخص کہے کہ جی یہ لاٹری کا پیسہ مستحق کو دے دیجئے، تو بغیر ثواب کی نیت کے دیا جائے گا، تو وہ اس پر ثواب نہیں مانا جائے گا اگر وہ ہے، لیکن چیز ان کے لیے جائز ہوگی۔ اگلا سوال حیدرآباد سے عمران علی صاحب کا، کہ درست اعراب کیا ہوں گے؟ قلت حیلتی ادرکنی یا پھر قلت حیلتی ادرکنی؟ یہ قلت ہوگا۔ اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا، کہ حضرت رابعہ بصری یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کا اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ایسا نہیں ملتا، کیا ایسے واقعات جو بیان ہوتے ہیں وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہیں؟ کلام سے مراد کس طرح کلام ہے؟ وہ اللہ سے جو کلام کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو کلام آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ اس کو کیا سمجھے ہیں؟ میں بھی تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوں نا، جب میں دعا کرتا ہوں تو میں اللہ ہی سے ہم کلام ہوتا ہوں نا، یا اللہ پکارتا ہوں اس کو، تو میں اس سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔
معنی سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پیغام آنا، وہ اس کے لیے وحی کا تصور جو ہے نا، وہ اس طرح تو ہم کلام ہوتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، تو وہ معنی سمجھا جائے۔ وہ ایک روحانی طور پر ان کا رابطہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان آپ جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا اگلا سوال کہ حدیث رسول میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ صرف اسلام کے 10ویں حصے پر عمل کرنے والوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج ہم اسی دور میں ہیں، تو آج اسلام کے 10ویں حصے میں کیا کیا شامل ہے؟ اصل میں ضعف کہتے ہیں کمزوری کو۔ مثلا حدیث پاک ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا کیونکہ لوگوں کے حال کمزور ہو گئے، اب ان کو گناہ گار کہا جاتا ہے۔ تو یہ دن بدن جوں ہم قیامت سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، لوگوں کے حالات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا، اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادی قطعی یقینی باتیں ہیں مجھے ان کا پابند ہونا ہے، دل و جان سے ان کو ماننا ہے۔ میرے اندر جتنی معلومات ہیں مجھے، تو اب لوگ چونکہ غافل ہو رہے ہیں، سیکھ بھی نہیں رہے، اور خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی اپنے لیڈروں کے لیے، کوئی کسی کے لیے۔ وہ ایک خاتون ہیں، انہوں نے نبوت کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو یہ طوفان ہے، یہ گمراہی انتہا درجے کی۔ تو اس حد تک چلے گئے کیونکہ قانون اس معاملے میں آپ کے ملک میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، یعنی اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ وہ کچھ کرسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ کرسی لینے میں لگے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، فوج کو، عدلیہ کو کچھ کہہ دیں تو وہاں پر فوراً جناب قانون حرکت میں آتا ہے۔ نبی پاک کو، قرآن کو، صحابہ اہل بیت کو کہا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مجھے جتنی معلومات ہیں بنیادی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، تو جو ہم کو ہے ہمیں ان کا پابند رہنا ہے، ختم نبوت پہ یقین رکھنا ہے۔ تو جو لوگ کسی طرح بھی کسی ایسی قطعی بات کے منکر ہوں گے، لازمی بات ہے پھر وہ نکل جائیں گے۔ تو جو ضروری باتیں جتنی معلوم ہیں ان پر میں ثابت پابند قائم رہوں۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ دلیل کے طور پر یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علی کی اولاد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر اتنی بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر ملتا ہے۔ کیسی باتیں ہیں یہ؟ نادانی کی باتیں ہیں، ناواقفی کی باتیں ہیں۔ کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات ہے۔ غیر نبی کا مطلب جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات کی بڑی شان ہے، بہت فضائل ہیں، لیکن وہ ہرگز نہ نبی ہے نہ نبی کے برابر ہے۔ کوئی ایسی بات اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ سعودی عرب سے وقار صاحب کا سوال کہ رمضان کے آخری جمعہ میں جو قضائے عمری کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ چند رکعت نماز ادا کرنے سے زندگی بھر کی قضائے عمری معاف ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہر سال یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہر سال ہی اس کا سوال بھی ہوتا ہے۔ جمعۃ الوداع میں اکثر لوگ 4 رکعت نماز قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اب تک قضا ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو 4 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں وہ اس گناہ کے لیے کہ میں نے اب تک جو قضا کی وہ میرا گناہ جو قضا کرنے کا وہ معاف ہو جائے۔ نمازیں قضا کرنی ہوں گی، اس 4 رکعت سے وہ ساری نمازیں معاف نہیں ہوں گی،
اس گناہ کی معافی کہ میں نے سستی کی، غفلت کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ادا کروں گا، تو وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اور اگر اسی کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہر سال 4 رکعت پڑھو اور باقی چھٹی۔ کیسا تصور ہے یہ؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے پڑھنے سے وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اکرم شمسی قادری صاحب کا سوال انڈیا سے، نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب کیا نیت کریں گے؟ وہ انا امام لمن حضر، وہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیچھے میں اس کا امام، نیت کے بارے میں 1000 مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ نیت دل کے پکے پختہ ارادے کا نام۔ آپ سحری کر رہے ہیں، روزے کی نیت سے کر رہے ہیں، لفظ نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، کہہ لینا اچھی بات ہے۔ تو امام اسی نیت سے کہ میرے جو مقتدی ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں، ان کی پیشوائی کر رہا ہوں، وہ نہ بھی کہے یہ لفظ تو چونکہ اس کا ارادہ وہی ہے اور اس کو مقرر کیا گیا ہے تو بھی، اور وہ اگر ویسے پڑھا رہا ہے تو وہ امامت کر رہا ہے۔ لفظ کہنے میں اگر اس نے نہیں کہے کوئی بات نہیں، وہ یہی ہوگا کہ میرے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ وتر کی جماعت میں تیسری رکعت میں شامل ہوا تو باقی رکعتیں پڑھتے ہوئے دعائے قنوت پڑھے گا یا نہیں؟ اگر تیسری رکعت میں اس نے دعائے قنوت پڑھ لی، ایسے وقت میں شامل ہوا، پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی ہے تو اس نے وہ رکوع کے بعد شامل ہوا ہے تو اس کی تو تینوں رکعتیں اس نے ادا کرنی ہیں، اس میں وہ پڑھے گا۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ فطر کھولنے کو کہتے ہیں نا، افطار اسی سے بنا ہے، عید الفطر کہلاتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ ہر صاحب نصاب پر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر، فطرانہ فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ مال پہ ہے، فطرہ افراد پر ہے۔ جو شخص صاحب نصاب یعنی جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اس پر فطرہ ادا کرنا بھی لازم۔ اب پہلے روزے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ لوگ آخر میں دیتے ہیں، عید کے دن ہی دیتے ہیں۔ اس کے 2 باتیں بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ منہ سے کوئی غلط کلام نکل گیا روزے کی حالت میں، اس سے یہ آپ کو صاف کر دیتا ہے، اور مستحق لوگوں کو مل جاتا ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 باتیں بتائیں۔ اور اس شخص کے روزے اگر وہ فطرہ ادا نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتے بلکہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، جس کو معلق ہونا کہتے ہیں۔ تو یہ ہر اس شخص پر، کیونکہ یہ افراد پر دودھ پیتے بچوں کی طرف سے بھی باپ ادا کرے گا۔ ہاں، جو بالغ بچے ہیں وہ خود ادا کر لیں، اور اگر وہی ان کا کفیل ہے وہ کرے گا۔ دادا ہے، باپ موجود نہیں ہے، دادا اپنے یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے اخراجات و تعمیرات میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ آپ جب کسی مدرسے کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں پر علماء موجود ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہ تملیغ کرواتے ہیں اور اس کے مصارف جانتے ہیں، اسی طرح وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس کے بغیر کریں گے تو وہ ذمہ دار ہو جائیں گے، تو وہ ان کو معلوم ہے۔ دینی مدارس کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ کسی ایجنسی کو، کسی این جی او کو، یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، آپ ان میں سے کسی کو دیتے ہیں اور وہ مسئلہ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ ویسے ڈھونڈتے ہیں کسی کو کچھ دینے کے لیے، اسی طرح ڈھونڈنا ہے کہ زکوٰۃ کس کو لگ سکتی ہے۔ تو جو دینی مدارس صحیح عقیدے والے ہیں، غلط عقیدے والے کو دیں گے ادا نہیں ہوگی، غلط شخص کو دیں گے ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ذمہ داری ہے آپ کی کہ صحیح جگہ پہنچائیں، اور اگر وہاں علماء موجود ہیں انہیں معلوم ہے، وہ اس کو جانتے ہیں۔ مسجد کے چندے سے
حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کی اجرت دینا کیسا ہے؟ تراویح پڑھانے کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، قرآن سنانے کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، یہ بطور عیدی، بطور ہدیہ، کیونکہ وہ پابند رہے، انہوں نے ٹائم دیا، محنت کی، تو ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے، مسجد کی رقم سے نہیں دیا جائے گا۔ لوگ اس وقت تعاون کرتے ہیں، اس تعاون سے دیا جائے گا، مسجد کی رقم سے نہیں دیا جائے گا۔ مسجد کی رقم سے ان کو صرف جو ان کی تنخواہ مقرر ہے وہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق کو کیسے پہچانا جائے؟ زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا، اس زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ادا نہیں ہوگی، اگر یقینی طور پر معلوم ہو گیا تو وہ ادا نہیں ہوئی، اتنی رقم آپ کو اور دینی ہوگی۔ اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اسے مانتا ہو تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اصل یہ ہے کہ ہم شریعت و سنت، قرآن اور سنت کے پابند ہیں، جو چیز بھی اس سے ٹکرائے گی ہم اسے نہیں قبول کریں گے۔ ویسے سنا کتنی اور تھیوریاں آئیں، کتنے فارمولے آئے، کتنے جناب ان کے میسیجز آئے، لیکن ان کو اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ یہ یقینی بات ہے یا یہی بات ہے، ایسا نہیں لیا جائے گا۔ ویسے اس کو پڑھایا کتاب میں، نصاب میں شامل کیا ہوا ہے تو وہ اسی حد تک رہے گا، لیکن جب دین پر اس کو پرکھیں گے وہ پورا نہیں اترے گا۔ کوئی بات ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی، خواہ وہ تاریخ کی ہی کیوں نہ ہو، اگر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ ہاف سلیوز، ایک بات بتائیں آپ مجھے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ جو نیوٹن کی ہے گریویٹیشنل فورس کی، جی اس سے پہلے نہیں تھی کیا؟ تھی، تو اسی کا نام کیوں دے دیا گیا؟ ڈسکور کی تھی اس میں۔ اس نے ڈسکور نہیں کی، باقی نے بیان نہیں کی، دوسرے بھی تھے نا، لیکن آپ اسی کا نام لیتے ہیں، تو یہ آپ کے ہاں ایک مزاج ہے، ایک پیمانہ آپ نے بنا لیا۔ کتنی چیزیں ہیں دوسروں نے دیکھی، بیان بھی کی، لیکن اس کو اس طرح نہیں لیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں قرآن میں کیا نہیں ہے، حدیث شریف میں کیا نہیں ہے؟ مگر آپ سائنس پہ جاتے ہیں تو سائنس اگر قرآن سنت سے خلاف بات کرے گی ہم قبول نہیں کریں گے۔ آج سائنس بھی قرآن اور سنت کو ثابت کر رہی ہے، ہم سائنس سے قرآن و سنت کو ثابت نہیں کریں گے، قرآن سے سائنس جتنی ثابت ہوگی اس کو مانیں گے۔ تو یہ جو اس طرح کے نظریے جو لوگوں کے دیے ہوئے ہیں اس سے پہلے تھے، مگر انہوں نے بیان کر کے ان کے نام سے اس کو کر دیا، حالانکہ بہت سی باتیں اس سے پہلے کی ثابت ہیں دوسروں کے حوالے سے، مگر اس کو نہیں لیا جاتا۔ تو یہ ایک خاص مزاج ہے۔ اور یہ ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ اس پر کیا حکم لگے گا جو اسے مانتا ہو؟ نہیں، ہم اس کو صرف یہ کہیں گے کہ جی ایک دنیا کی بات کی گئی ہے، یہ ایک شخص کا خیال پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ میرا دین اگر اس کو بتاتا ہے نہیں ہے تو میں اس کو کنڈم کروں گا۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ ہاف سلیوز میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر مجبوری ہے، آپ کا وہ یونیفارم ہے اور آپ کے پاس کوئی اور چیز مہیا نہیں ہے، حالانکہ میں نے بیرون ملک دیکھا ہے کہ مسجدوں میں لوگوں نے جبے لٹکائے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں لوگ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو اتنا خیال ہے۔ ہمارے یہاں لاپرواہی ہے، جو آپ ٹی شرٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے سینوں پہ جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، پورے اشتہار ٹی شرٹ بنے ہوئے ہیں، ان پہ کیا کیا اول جلول لکھا ہوا ہے، جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ تو مجبوری ہے ٹی شرٹ میں، وہاں پر میسر نہیں ہے تو وہ نماز پڑھ لے گا، لیکن یہ کہ اس کو عادت نہیں بنائے گا، اور یہ کہ وہ چونکہ مجبوری کا اس کا وہ وقت ہے، لیکن کوشش کرے اس وقت بھی اس کے پاس کوئی ایسی شرٹ ہو اوپر پہن لے یا کوئی گاؤن پہن لے، تو احتیاط کرے۔ باقی چیزوں کے لیے آپ جناب، ڈاکٹر کے لیے گاؤن پہننا ضروری، وکیل کے لیے اس کا کوٹ پہننا ضروری، یونیورسٹی میں جائیں تو ٹیچر کے لیے آپ نماز کو اتنا کم کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مسئلہ اس دن سنایا تھا بارے شریعت سے کہ جو نماز کو محتم بالشان یعنی شان والا کام نہ سمجھے تو یہ بات تو کفر تک لے جاتی ہے، تو نماز کو ہلکا لے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ نور صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی
لڑکی کسی کے لیے احساسات رکھتی ہو اور وہ اس سے اس کا اظہار کرے نہ کہ کسی حرام کام میں ملوث ہو، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ کیا اظہار کرے؟ محبت انہوں نے لکھا ہے۔ ہاں تو اگر وہ دو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نکاح کرے، لڑکی بھی اظہار کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، شادی کرے بغیر اس کے ملنا ملانا ان کا خلوت میں، وہ غلط ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے اظہار کرنے میں نہیں، اور وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر الگ ہو جائیں۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ گزشتہ دنوں میرا ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں ایک چیز نوٹس کی کہ جب بھی کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھی اسے یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے اور حضرت خضر تمہارے رہنما ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت خضر کون ہے اور کیا شریعت نے ہمیں ایسی کوئی دعا کی تعلیم دی ہے؟ جی ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں راستہ بھول جائیں تو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یہ حدیث میں ملتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہ اللہ کے بندے انسین وہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں، تو اگر وہ یہ دعا دیتے ہیں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، حضرت خضر کے ذریعے تمہاری رہنمائی کرے، تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ حضرت خضر کون ہے؟ جی حضرت خضر کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا۔ وہ جو ہیں ولی بھی ہیں، ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور بہت اچھی بات ہے وہ ان کے لیے، لیکن یہ کہ میں دعوے کے ساتھ کہوں کہ نہیں یہی ہے اور جو ان کو ایسا نہ مانے وہ ایسا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت آج بھی اس زمین پر بابل کے ایک کنویں میں موجود ہیں، کیا یہ چیز درست ہے؟ میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، جتنی روایتیں ملتی ہیں تفسیروں میں ہیں، کتنا ان میں صحت ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ میرے قطعی جو ضروری ماننے والی باتیں نا ان میں شامل نہیں ہیں کہ جن کے بغیر میں مومن نہیں رہوں گا، ان میں سے نہیں ہیں، ان کو ہم قطعیات کہتے ہیں، یعنی اصولی قطعی باتیں، یہ ان میں سے نہیں ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا یا اس پہ بحث کرتا تو میں کہوں گا اس سے حاصل کیا ہے؟ جو ضروری باتیں ہیں ان پر توجہ دیں، جو عمل کرنا ہے ان پہ توجہ دیں۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، نہ کہنے والا اور نہ ہی سننے والا برا مانتا ہے، کیا اس صورت میں بھی گالیاں دینے والا گناہ گار ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ منہ سے غلط لفظ نکالنا عادتاً ہو، کیونکہ عادت اس کو کہتے ہیں جو 2 مرتبہ سے زیادہ آپ سے صادر ہو رہی ہے نا، اس کو آپ عادت کہتے ہیں، تو غلط لفظ نکالنا تفریحاً بھی ہو غلط ہے، نہیں کہنے چاہیے، آپ کی زبان آلودہ ہوتی ہے، اور آپ کو کوئی کہے تو کیسا لگے گا؟ آپ جب خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے بھی نہ کریں۔ اور ہمیں اچھا کہا گیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کریں ہم، تو اچھی بات کرنی چاہیے، زبان پر برے الفاظ لانا اچھی بات نہیں ہے، نہ شرعاً نہ اخلاقاً۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ میں نے سنا ہے کہ حالت روزہ میں دوران استنجا مبالغہ کرنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ پانی کا کسی رستے سے بھی اندر جانا غلط ہوتا ہے، مبالغہ کرنے سے مراد کچھ لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ان پر شبہ ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے، تو آپ احتیاط کریں۔ میں زیادہ کھلے لفظوں میں نہیں کہہ رہا کہ ان سوراخوں سے بھی اگر آپ کا کوئی پانی کا اندر جانے کا سلسلہ ہوگا تو غلط ہوگا۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ ہماری یونیورسٹی میں اکثر اگر لوگوں کو انبیاء یا اولیاء کے واقعات بتائے جائیں تو اگر ان کی عقل میں آ جائیں تو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو سائنس کے خلاف ہے۔
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سائنس بنیاد نہیں ہے، قرآن و سنت بنیاد ہے۔ سائنس 1000 بار غلط ہو سکتی ہے، اس کی تھیوریاں بدل سکتی ہیں، پریکٹیکلز میں رزلٹ بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی جو بات ہے وہی بنیاد ہے۔ جو سائنس کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و سنت کی ضروری بات کا انکار کرے گا، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ کراچی میں ڈکیتی کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں، اب لوگ اتنا شدید غصے میں ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکو ہاتھ آ جائے تو اسے جان سے مار دیتے ہیں، اور اس کا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری جگہ ہوتا تو یہ بھی ہمیں مار دیتا۔ اس کا کیا حکم ہوگا؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا، ذمہ دار حکمران ہیں، اور ہم لوگ جو ان حکمرانوں کی باتوں پہ خاموش ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، پیٹرول ابھی عید سے چند دن پہلے بم گرایا، 10 روپے اور بڑھا ہے، 282 روپے لیٹر، صرف اس لیے کہ ان عیاش ظالم حکمرانوں کے خرچے پورے ہو جائیں، ان کو تنخواہیں مل جائیں، ان کی جو لگژریز ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا 75 برس میں پاکستان میں کہ حکمرانوں نے کہا کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی ہم تنخواہ نہیں لیں گے، یا ہم 25% لیں گے، 20% لیں گے، باقی نہیں لیں گے۔ کبھی ایسا نہیں سنا۔ خرچہ کم بھی کیا ہوگا تو 5%، 10%، 15%، کچھ چیزوں میں دکھانے کے لیے۔ ان کے اخراجات اگر ہم گنیں نا تو وہ اگر اخراجات ان کے کم ہو جائیں تو آپ کو قرضوں کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن حکمران ذمہ دار ہے۔ ہمارے پاس آج تک کوئی محب دین، محب وطن پوری طرح 100% حکمران نہیں آیا۔ کچھ آئے، غلط طریقوں سے آئے، ان سے غلطیاں ہوئیں، کچھ سے زیادہ ہوئیں، کچھ سے کم ہوئیں، اس وقت تو اور ہی برا حال ہے۔ تو یاد رہے کہ میں اور آپ اپنے طور پر احتیاط کریں، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ ہم جیسے ہوں گے ویسے حکمران ہم پر مسلط ہوں گے۔ ہم لوگ جس طرح بگڑے ہوئے ہیں، غلط باتوں پہ خاموش ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے، نہ بولنا۔ یہ جو سائلنس ہے نا، یہ وائلنس کا نتیجہ، اسی کے نتیجے میں وائلنس آتا ہے۔ جب اچھے لوگ خاموش ہو جائیں، سائلنٹ ہو جائیں، تو پھر یہ وائلنس ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہنا ہے کہ آپ احتیاط برتیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کا قانون کو اس طرح ہاتھ میں لینا، آپ اپنے دفاع کے لیے جو کر سکتے ہیں، اگر اس نے آپ پہ وار کیا آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح اس کو سر عام مارنا وہ مناسب نہیں ہے۔ قانون کے حوالے لوگ کرنے سے اس لیے کہ قانون سے لوگ نکل جاتے ہیں، مکابی، دے دلابی، یہ باتیں ہماری عام ہیں اور یعنی کچھ چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو آپ اس کو اگر کرتے ہیں اس طرح تو یہ غلط ہوگا، اس کی تائید نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر وہ آپ پہ وار کرتا ہے تو آپ جواباً اپنے دفاع میں کر سکتے ہیں۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ اگر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کوئی سلام لکھ کر بھیجے تو کیا اس کا بھی جواب دینا واجب ہوگا؟ السلام علیکم کسی نے لکھا ہے تو پھر تو جواب دینا چاہیے، لیکن لوگوں کو صرف سلام لکھا ہے تو آپ اگر جواب دیں تو بہتر ہے۔ اگر نہیں بھی دیا، صرف لفظ سلام لکھا، پورا سلام لکھا ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ سلام مسنون لکھ دیا ہے تو وہ اگر نہیں بھی کہا آپ اپنے طور پر دے دیں۔ حالانکہ جتنی آواز میں کوئی سلام کرے اتنی آواز میں اس کو جواب دینا چاہیے، شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا خواتین کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ گاڑی یا موٹر سائیکل چلا سکیں؟ شاباش! اگر وہ اس کی نسوانیت برقرار پردے میں رہتی ہے، یعنی وہ لوگوں کی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنتی۔ اب یہ کہ آپ مجھے بتائیں بسوں کے واقعات کے جی ان کے لیے جگہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ وہ اگر الگ سواری میں جا رہی ہیں، گاڑی ڈرائیو کرنے میں منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اشتہار نہ بنی ہو، اس میں اپنا کچھ وقار رکھا ہو، بالکل چلا سکتی ہے۔ رہی بات موٹر سائیکل کی، تو عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ اس میں ڈھکی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔
راحیل امین صاحب کا سوال کہ ان کے ایک دوست نے سوال بھیجا ہے کہ کیا قضا نماز کے حکم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ یہ جو ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کیا یہ بیان ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے؟ اور وہ جو جب جائیں گے دوزخ میں تو ان سے پوچھا جائے گا کون سی چیز تمہیں یہاں لائی، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریب کا حق نہیں دیتے تھے، یہ بیان نہیں موجود ہے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، یہ کس بات کو بتا رہا ہے آپ کو؟ فیصل صاحب کا سوال کہ سحری کے بعد بیوی سے اگر تعلق قائم ہو گیا ایک تو سیکنڈ رکیں۔ جی جس نے یہ سوال کیا ہے نا کہ کیا قرآن میں ہے، میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کو قرآن پورا پڑھنا آتا ہے؟ مسئلہ معلوم کرنا آتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے استنباط استدلال کیسے کیا جاتا ہے، یعنی حکم کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ اگر اس کو یہ بات معلوم ہے، حدیث میں واضح ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں قرآن کے احکام اگر واضح لفظ قرآن میں نہیں مل رہا، حدیث میں مل رہا ہے، اس پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے یہ کہا کہ نبی کی اطاعت ہم پر لازم، یعنی ان کا کہنا ماننا۔ تو یہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا بخاری میں ہے، تو کیا صرف بخاری میں ہی تمام احکامات ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ کیا حدیث میں ہے؟ آپ اتنا کہیں صرف بخاری کہتے ہیں، تو کیا بخاری میں ہی پورا اسلام آیا ہے؟ اور حدیثیں جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کو معلوم بھی ہے کہ کیسے مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب وہ اتنی بات جانتا نہیں ہے تو پھر اتنی بات کرتا کیوں ہے؟ جو دین کے، اب مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے چینی کا استعمال نہیں کرنا، اس سے پوچھتا ہے کیا قرآن میں ہے؟ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کی وہ قرآن سے معلوم کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ عالم دین قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ ذہن میں رہے۔ فیصل صاحب کا سوال کہ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بیوی سے ہم بستری ہو گئی تو اذان کے کچھ دیر بعد ہی دوبارہ روشنی سے پہلے روزے کی نیت کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اگر صبح صادق ہو گئی تھی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد قربت کی تو کفارہ ہے۔ اور اگر سحری کا وقت باقی تھا، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو اس کے بعد اگر اس نے کیا ہے تو وہ تو ہو جائے گا روزہ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو قربت کی وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کی تو، اور اگر وقت ختم ہو گیا یا دوران ختم ہو گیا تو پھر حکم وہی کفارے کا ہوگا۔ محمد ثناء اللہ صاحب کا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں انہیں نام اور والد کا نام لے کر؟ دونوں طرح ہیں، خود بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، دونوں طرح حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی عطا سے خود بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں کا پہنچانے کا مطلب فرشتے گواہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، فرشتے بھی لکھ کے پہنچاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ تو خود بھی سنتے ہیں اللہ کی عطا سے اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ کاشف صدیق صاحب کا سوال کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں کچھ نہ کچھ ہر وقت، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑی توجہ سے نماز پڑھیں، آپ اپنی غذا پاک رکھیں، لباس پاک رکھیں، بدن پاک رکھیں، اور جب بھی نماز پڑھیں پوری توجہ سے پڑھیں۔ وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں لگ جانا وہ غلط ہے، اس کو جھٹکیں۔ آپ توجہ سے پڑھیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، توجہ ہٹائیں ادھر سے، تو اس میں لگے رہنا وہ بری بات ہے۔ اگلا سوال
فیاض خان صاحب کا کہ میں نے سوشل میڈیا پر یہ عبارت پڑھی کہ اذان کا قولی جواب دینا مستحب ہے اور فعلی جواب دینا واجب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ جی، ہمیں حدیث میں کہا گیا جب اذان ہو تو وہ کلمے دہراؤ جو مؤذن نے کہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کا یعنی ہم لوگ انگوٹھے تو چومتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کلمہ بھی دہرانا ہے، انگوٹھے بھی چومنے، اور فعلی جواب یہ کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگلا سوال انہی کا فیاض خان صاحب کا کہ آج کل جب لوگوں کو دینی مسائل یا احتیاطیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا دیا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس بارے میں جواب عنایت فرما دیجیے۔ اگر تضحیق کے طور پر کہہ رہا ہے تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ دین کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ عالم کی توہین دین کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ دین کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو بات کفر تک چلی جاتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا بنا دیا، دین میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں، آپ یہی بات اپنے ادارے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معمولات کے لیے نہیں کہتے، حالانکہ وہاں پر آپ خود رول بنا لیتے ہیں، ان کو آپ سخت نہیں کہتے، حالانکہ آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں کہ جی ہمارے ماں باپ نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، دین کو پڑھا نہیں ہے۔ دین بہت آسان ہے، ہماری طبیعت اور خواہشات جو ہیں وہ چونکہ اس سے ٹکراتی ہیں، اس لیے ہم قبول نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ ہماری طبیعت کا، ہماری خواہشات کا ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ورنہ دین پر عمل کر کے ہم زیادہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، آسان زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن خواہشات ایسی بنا لی ماحول کی۔ مثال کے طور پر میں کہوں، ایک آدمی 1 مہینہ سگریٹ پیتا ہے تو کہتا ہے مجھے عادت ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک کوئی کام ورزش کرتا ہے، عادت ہو گئی، رمضان میں نماز پڑھی ہے تو عادت کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھ سکتا ہوں، میں بھی سوال کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاتے، ہم لوگ اپنے معمولات کو، دوسری چیزوں کو نہیں بدلنا چاہتے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں دین سخت نہیں ہے۔ بھائی دین تو آسان ہے، تم لوگوں کا مزاج جو ہے وہ اس سے، چونکہ تم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو، کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد بھگتنا پڑ جائے گا۔ سمجھدار وہی ہے جو پابندی کرتا ہے تاکہ آگے آسانی ہو۔ آپ اسکول میں پورا سال پڑھیں گے، امتحان آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے، آپ لاپرواہی کریں گے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، تو قیامت تو خود بتا دے گی کہ کیوں ضروری تھی، جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ تو خود بتا دے گی۔ تو اصل مسئلہ ہماری طبیعت اور ہماری خواہشات کا ہے۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ کیا حاملہ عورت روزے چھوڑ سکتی ہے یا اسے بھی رکھنا ہوں گے؟ اگر ایسی حالت ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا بچے کی حالت بگڑ سکتی ہے، اور کوئی صحیح ڈاکٹر جو شریعت کو جانتا ہو، مسلمان ہو، اللہ سے ڈرنے والا، وہ کہے کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ خود بھی دیکھے کہ نقاہت اتنی ہو جائے اس کو کہ بچے کا ڈر ہو جائے یا اپنی حالت، تو وہ روزے چھوڑے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بعد میں نہیں رکھے گی، وہ فدیہ نہیں دینا، اس نے صحت پانے کے بعد روزے رکھنے ہیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کیا ڈائننگ ٹیبل یا بستر پر کھانا تناول کرنا خلاف سنت ہوگا؟ اصل سنت تو یہی ہے کہ جو طریقہ ہے بیٹھنے کا، اس میں آپ کی صحت کے لیے بھی، لیکن آپ بستر پہ کھا لیں، ڈائننگ ٹیبل پہ کھا لیں۔ اب مثال کے طور پہ ننگے سر کھانے سے منع کیا گیا، ہمارے ہاں 90% لوگ یا 80% لوگ ننگے سر کھاتے ہیں، جبکہ منع کیا گیا ہے کہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہم لوگ فرشی نشست جس میں ایک گھٹنا اٹھا لیں ایک بٹھا لیں، سنت طریقہ، اس میں آنتوں کا تمام معاملہ صحیح رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے عذر ہے بیٹھنے میں، وہ بستر پہ بھی بیٹھ کے کھا سکتا ہے، ٹیبل پہ بھی،
ٹیبل پہ تو نہیں بیٹھتے، بیٹھتے آپ کرسی پہ ہیں لیکن ٹیبل پہ رکھ کے کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ بینچ کی باتیں ہوتی ہیں نا، بینچ ٹوٹ جائے گا تو وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ خیر، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کھا سکتے ہیں لیکن سنت طریقے میں، آپ کی صحت کے لیے بہتری ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ اپنائیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں جانا اسراف میں شمار ہوگا؟ اگر صرف دکھاوے کے لیے ہے، اور میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں کہاوت ہے پھیکے پکوان کیا کہتے ہیں، اونچی دکان پھیکے پکوان، جی آپ کے یہاں مشہور ہے۔ ان کے یہاں کتنے دنوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، ان کے کچن کی کیا حالت ہے آپ کو نہیں پتہ، اور اکثر کی حالت ایسی ہی ہے، یعنی مشاہدہ ہوا ہے کہ ان کے ہاں وہ چیزیں معیاری نہیں ہوتی ہیں، لیکن نام کے لیے، دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، تو اسراف ہی ہوگا۔ حسن امتیاز صاحب کا سوال کہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر کے کمائی کرنا کیسا، جبکہ وہ کمائی ایڈس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ اگر ایسی صورت ہے کہ وہ ایڈ جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں اور آپ اس پہ پابند ان کو کیا ہوا ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جو چاہیں چلائیں، تو پھر آپ اس غلطی میں شامل ہو جائیں گے، پھر گنجائش ختم ہو جائے گی۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ درست تلفظ کیا ہوگا، اشہد ان لا الہ یا پھر اشہد اللہ الہ؟ نون پر جزم ہے، وہ لام سے مل جائے گا، اشہد اللہ الہ پڑھا جائے گا۔ ان اگر ان پہ رکنا ہے تو پھر آپ ان کہیں گے، لیکن جب ملائیں گے تو وہ نون پر جزم ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، سکھایا جاتا ہے، جب وہ آ جائے تو اس سے وہ مل جاتا ہے، اس میں ادغام ہو جاتا ہے، تو اللہ الہ۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، کیا یہ حدیث قدسی من گھڑت ہے؟ مجھے اس کے پورے الفاظ بتائے جائیں، اس کے بغیر نہیں کہہ سکتا، یہ تو ترجمہ ہے، لیکن یہ کہ میرے سامنے پورے الفاظ آئیں گے تو بات کروں گا۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، سارے بڑے ہیں، ان میں سے ایک خاص ہے، اس کو چھپا دیا، اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا تو باقی نام کوئی نہ پڑھتا، سب اسی کو پڑھتے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نام بڑے ہیں، سارے پیارے ہیں، سارے اچھے ہیں، اسماء حسنہ کہتے ہیں، ان میں ایک خاص اسم اعظم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اشارے کیے ہیں کہ فلاں آیت میں ہے، فلاں آیت میں ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے سارے نام روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیے جائیں، حالانکہ نام تو بہت ہیں، لیکن چلیں وہ جو 99 ہیں، 99 جو لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیے جائیں، برکت ہوتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا دور صحابہ میں جو ابن سیاد نامی شخص تھا وہ دجال تھا؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہی دجال ہے، کیا یہ درست بات ہے؟ سچی بات ہے، اس وقت میرے سامنے مستحضر نہیں ہے یہ، میں اس معاملے میں جب تک پوری طرح فوری طور پر میں نہیں جواب دے سکوں گا۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اگر دوران روزہ ماہانہ ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ افطاری تک جاری رکھا جائے گا یا توڑ دینا لازم ہوگا؟ اگر کوئی اس میں مجبوری، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بے حرمتی نہیں کریں گے، اگر چھپ کے کھانا پڑ جائے کھا لے، لیکن گزار سکے تو ویسے رہنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ چھپ کے کرے، کھلے عام نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ روزہ نہیں ہے لہٰذا پرواہ نہیں، احترام کرے، اور اگر اس میں اس وقت تک رہ سکے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا اس دور میں جو انجیل موجود ہے اس کی بھی تعظیم کی جائے گی قرآن پاک کی طرح، کیونکہ وہ قرآن پاک کی طرح آسمانی کتاب ہے؟ اصل نہیں ہے، اب انگلش میں ہے، دوسرے علاقے میں جائیں گے، جاپان میں جاپانی، جیپنیز میں ہوگی، چائنا میں چائنیز میں ہوگی،
تو اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس پہ نام لیا جاتا ہے تو کتاب تو کسی کتاب کی بھی توہین نہیں کی جاتی. ہم تو کہتے ہیں بلکہ اخباروں کو دوسری چیزوں کو غلط استعمال نہ کریں، اس میں نام ہوتے ہیں. تو کتاب کی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی کتاب ہو آپ اس کو پاؤں کے نیچے لیں، آخر وہ کتاب ہے. تو اس طرح آپ کے ذہن میں بگڑ جائے گا تصور. تو چونکہ وہ اصل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود توہین کی گنجائش نہیں ہے. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ خواجہ سرا کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے لوگ انہیں فوراً بھیک دے دیتے ہیں اور منع نہیں کرتے کہ کہیں یہ بد دعا نہ دے دیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر واقعی آپ کو اتنا یقین اس پر ہے تو اللہ والوں پر کیوں نہیں ہے، نیک لوگوں پر کیوں نہیں ہے؟ آپ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا، آپ اپنے ایمان کا ذرا ٹٹولیے. اس وقت مجھے کچھ کہنے کو، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. میں حالانکہ کہہ سکتا تھا، آپ اس کو طنز سمجھ لیتے سرکیسٹک وے، لیکن بہرحال آپ سے کہوں گا کہ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے. ضروری نہیں ہے اور بد دعائیں دینی نہیں چاہیے مسلمان کو، لیکن ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بد دعا لی جائے یا لگے. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ یوٹیوب پر ایک عالم صاحب کو یہ جملہ کہتے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا پاک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ وہ جب بھی تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اس جملے میں مجھے احترام کا لفظ کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، رہنمائی فرما دیجیے. جی ہم نے واضح کیا ہے کہ بڑا کسی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے، یہ عزت دینا ہے. چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو تو یہ تعظیم ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا تو بڑا اگر چھوٹے کو عزت دیتا ہے تو اس طرح نہ سمجھیں کہ اس کا درجہ زیادہ ہو گیا، بلکہ یہ تربیت بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں میسج بھی ہے. اور سیدہ کے بارے میں ہمیں اور زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ جب نبی پاک کو اتنی پیاری تھی تو ہمیں ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. محمد عمر صاحب کا سوال کہ ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. یہ لفظ کہنا غلط آ گیا، لفظ ہوس مناسب نہیں ہے. یہ جب آئی تھی والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد ہے، انہوں نے فوراً کہا تھا شاعر کو کہو کہ یہ لفظ بدلے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ کہنا بالکل غلط ہے. آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ کراچی میں لوٹ مار کے واقعات میں اضافے کے بعد جو مقامی اور غیر مقامی کی بحث چل پڑی ہے، اس بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا یہ نسل پرستی کے زمرے میں آئے گا؟ جی یہ تعصبات جاہلیت کے، جہالت کے سکھائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو طرح طرح سے لڑوایا جا رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں خوشگواری نہ ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی نہ ہو. یہ ذات پات، علاقہ، زبان، رنگ وغیرہ، یہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور جو کرے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں سب کے سب، کچھ نہ پوچھتا ہے زبان کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے. دین نے ہمیں دینی اخوت میں پرویا، بھائی چارے میں، برادرہڈ میں. تو یہ مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے باقاعدہ سازشیں ہیں طرح طرح کی. یہ عورت مرد کی بات، اخلاقیات کی بات، اس طرح یہ تعصبات اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لوگوں کو اس کو ڈسکریج کرنا ہے، یعنی اس کو حوصلہ افزائی نہیں کرنی ہے بلکہ اس کو توڑنا ہے. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ اگر کسی پیشہ ور بھکاری کی حوصلہ شکنی کرنے کی نیت سے اسے جھڑک دیا جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نہیں، مناسب نہیں ہے. جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ قرآن میں آپ طریقے سے بات کریں، اس کی پیار سے. اور ویسے بھی جھڑکنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا پیار سے سمجھانے میں ہوتا ہے. کوشش کریں اس کو پیار سے سمجھائیں، لیکن اگر وہ بدتمیزی کرے یا کچھ کیا اور آپ نے کہہ دیا ہے تب بھی کوشش کریں کچھ سخت اتنے الفاظ نہ کہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ سوچ کے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو
ہو سکتا ہے وہ واقعی مجبور ہو. اب یہ جو کام کرنے والے آپ کے ملازم ہوتے ہیں، میڈز ہوتی ہیں، آیائیں ہوتی ہیں، خدامہ وغیرہ، کی مجبوری ہے. کون کرے گا کام؟ وہ مجبوری ہے، ان کو پیسے چاہیے، وہ آپ کے کام کرتے ہیں. تو آپ کو ان سے اسی طرح سلوک، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ شکر ہے کہ میں اس کی جگہ پہ نہیں ہوں ہمیں. اور پھر حدیث شریف بتاتی ہے چھوٹی موٹی باتیں 70 مرتبہ معاف کریں. ہاں جب عزت نفس کی بات آئے، کھلی بات ہے، چوری ہو رہی ہے، دوسری ہو رہی ہے، تو پھر احتیاط کی جاتی ہے، لیکن کوئی سخت لفظ کہنا یا مارنا مناسب نہیں ہے. حسن امتیاز صاحب کا سوال کہ بالوں پر ڈارک براؤن کلر کا اگر خضاب لگایا جائے تو یہ کیسا ہے؟ جی، مرد کے لیے کالے کے سوا کوئی بھی رنگ لگائے، مرد کے لیے صرف مجاہد جو ہے اس کے لیے بالاتفاق جائز ہے تاکہ دشمن پر روب رہے. اور مرد کے لیے سیاہی مائل ہو جائے اور بات ہے، لیکن بالکل سیاہ نہ کرے، اختلاف ہے اس میں. تو باقی کوئی بھی کلر کر لے، لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ وہ عجیب سا لگے. آج کل جس طرح لوگ پتہ نہیں رنگین بنا لیتے ہیں، عجیب سے بنا لیتے ہیں، وہ بھی نہ کرے. اور ایسی چیز نہ لگائے جس سے بالوں کو نقصان ہو. ہاں باقی رنگنے میں نے کہا نا، بالکل خالص سیاہ نہ کرے اور باقی جو چاہے رنگ کرے. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ پاکستان میں لبرلز اکثر مذہبی طبقے کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ ہزاروں میل دور فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، مگر جو ظلم ان کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، مثلا پنجاب اور سندھ میں وڈیرے اور جاگیردار جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مسلح خوارج جو وہاں کے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، اس سب پر اتنی ہی شدت کے ساتھ آواز کیوں نہیں اٹھاتے کون؟ مذہبی طبقہ؟ کوئی ثبوت دیں کہ کب نہیں اٹھائی، ایک ثبوت دیں. ہم کہیں گے کہ لبرل صرف کچھ خاص طبقے کے لیے اٹھاتے ہیں، سب کے لیے نہیں اٹھاتے. مثال کے طور پر واقعہ اگر مسلمانوں کا ہوا ہے تو یہ چپ رہیں گے، واقعہ غیروں کا ہوا ہے تو یہ لبرلز بولتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اس معاملے میں نہیں بولتے. خود پاکستان میں آپ کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لبرلز کہاں ہیں؟ یہ جو ہے کہ دینی طبقہ، کیا انہوں نے پورے دینی طبقے کو سنا ہے؟ ان کی آواز اس طرح پہنچتی ہے، ان کی جس طرح پہنچائی جاتی ہے، ان کی جس طرح سپورٹ ہوتی ہے؟ کون سی بات ہے جس پر دینی طبقہ نہیں بولتا؟ مثلاً کل حادثہ ہوا، 9 ایک ہی خاندان یا ایک علاقے کے افراد عید منانے گئے تھے، واپسی میں ٹریفک کے حادثے میں چلے گئے. ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی بات، ابھی وہ فلاں جگہ نہا رہے تھے ڈوب گئے. کون نہیں بولتا؟ یہ ون ویلنگ ہو رہی ہے، کون نہیں بولتا؟ دینی طبقہ نہیں بولتا. فائرنگ ہوئی جناب عید کی رات میں، موتیں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئے، کون نہیں بولتا؟ سنتے کون ہیں؟ ان کے بولنے کو تو برا کہا جاتا ہے. دینی طبقہ جب بھی بولتا ہے کہتے ہیں جی یہ ہر بات پہ بول پڑتے ہیں. تو آپ نے سنا کب ہے؟ ہاں لبرلز ذمہ دار ہیں، کتنی باتوں پہ نہیں بولتے. مثال کے طور پر فلسطین میں جو کچھ ہوا لبرلز بولے، اسی طرح آئے شور کیا. تورخم میں ایک حادثہ ہوا ہے لینڈ سلائیڈنگ کا، زمین سرکنے کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، کتنی موتیں ہوئیں، بولا کوئی؟ یہی لوگ جب جاتے ہیں سیر سپاٹے کو، وہاں ان کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی پابندی لگا دی جائے تو یہ چیختے ہیں. لیکن کتنی موتیں ہو گئیں یہ بولے؟ ابھی کل بوگی جلی ہے، اس میں 2 موتیں بھی ہو گئیں، بچے بھی کتنے چلے گئے. کیا ہے؟ ہر موت پہ بولو نا، پھر اگر بولنا ہے ہر حادثے پہ بولو. دینی طبقہ تو روز بولتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، مگر یہ ان کو چونکہ ہر موقع پہ ان کو اپنی تنقید کا ہدف، ٹارگٹ کہتے ہیں نا، بناتے ہیں، تو آگے حق کی بات کریں. فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ علماء اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو عصر کی نماز درمیان کی 2 اس سے پہلے 2 اس کے بعد. اور اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی، یعنی جوانی میں خاص طور پر، کیونکہ بڑھاپے میں تو سارے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بہت سی اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نماز ضائع نہ ہو. محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ
یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کی عید حکومت وقت پر بھاری گزرتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے جو حکمران تھے، جو جس کو آپ خلیفہ کہتے تھے، خلیفہ کے بعد بادشاہ کہتے تھے، امیر کہتے تھے، وہ خود نماز پڑھاتے تھے، جمعہ کی بھی، عید کی بھی، اور بلکہ جنازوں کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ خاص طور پر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے لیے، جو اس وقت مدینہ میں حکمران تھا، اس کو صرف اس لیے کہ حکمران ہونے کی وجہ سے اجازت دی تھی، ورنہ اس سے نماز نہ پڑھوائی جاتی۔ تو چونکہ حکمران کو 2 مرتبہ عوام کی عدالت میں آنا پڑتا تھا، لوگوں کی باتوں کا جواب دینا ہوتا تھا، تو اس پر 2 مرتبہ ایک ہی دن میں، تو اس کے لیے یہ انتظامی طور پر تھا، تو وہ بھاری ہوتی تھی۔ یا یوں کہیں کہ 2 مرتبہ اس کے خلاف دعا ہو رہی ہے ایک ہی دن میں، اس لیے اس کے لیے بھاری۔ لیکن ویسے جمعے کے دن عید آنا تو ڈبل عید ہو گئی نا، کہ جمعہ بھی عید ہے، عید کا دن بھی ہو گیا، تو ڈبل ثواب زیادہ۔ یہ انتظامی بات تھی ان لوگوں کے لیے جو خود آتے تھے، پھر عوام کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ان کے لیے بھاری ہوتی تھی، ورنہ شرعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ لڑکی کی شادی بڑے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا نصیب خراب ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ ہم لوگوں کی ناواقفی، دین سے محرومی ہم لوگ نہیں سمجھتے، چھان پٹک کے، اور لڑکی کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اسلام کو بھی اجازت نہیں، ماں باپ تو رہے ایک طرف، بادشاہ اسلام کو کتنے اختیار ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ لڑکی کی رضا ضروری ہے۔ اس کے پاؤں میں دوپٹہ رکھ دینا ماں کا، یا باپ نے اپنی پگڑی رکھ دینا کہ ہماری عزت رکھ لے، یہ غلط باتیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب رہی یہ بات کہ اس پہ نصیب کہہ دینا، تو آپ نے کتنی احتیاط کی۔ باقی رہی یہ بات کہ ٹھیک ہے، کیا دونوں میں معاملات ہوئے، کیا وجہ ہوئی، اب اس کو صرف نصیب کا نام دے کے ہم لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا بھی چاہیے عوامل، وہ میٹرز کیا تھے جن کی وجہ سے رشتہ بگڑا، کسی نے سنبھالنے کی کوشش کی نہیں کی، یا سب نے بھڑکانے کی کوشش کی، پیٹرول ڈالا یا پانی ڈالا آگ بجھانے کے لیے یا آگ بڑھانے کے لیے، اس پر نہیں توجہ دیتے، بات نصیب کی کر کے چل جاتے ہیں۔ تو لڑکی کی رضا کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، اور چھان پٹک پہلے کرنی چاہیے، بعد میں نہیں، بس جی ٹھیک ہے، نہیں جی ہمیں اعتبار ہے، نا، آپ اچھی طرح چھان پٹک کریں۔ جس طرح ایک لڑکی کا مستقبل آپ نے وابستہ کرنے کے لیے چھان پٹک کرنی، اسی طرح ووٹ دینے کے لیے بھی پوری چھان پٹک کریں کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ جہاں 2 آدمیوں کو ملانا ہے، وہاں تو جہاں پورے معاملات دینے ہیں پورے ملک کے دوسرے، تو اس میں اور زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کو صرف نصیب کا کہہ کے اور تانا نہ دیں، اللہ سے معافی چاہیں اور اپنے معاملات دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی۔ اگلا سوال عادل خان صاحب کا، بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوتی، رہنمائی فرما دیجیے۔ وہ جو چھوٹی مسجد ہو اس سے بہتر ہے کھلی جگہ پر، بڑی جگہ پر ہو، تاکہ آپ کی شوکت ظاہر ہو۔ اس وقت شروع اسلام میں مسجدیں چھوٹی چھوٹی تھی، 2 ہی مسجدیں بڑی تھی نا، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ مسجد نبوی بھی شروع میں سائز میں چھوٹی تھی، تو مطلب چھوٹی سے مراد یہ کہ مختصر اس میں رقبے پہ تھی، تو کھلی پڑی گئی، لیکن اب بڑی ہے، تو وہاں پر جب بڑی مسجدیں ہو جائیں تو پھر حکم اور ہے۔ اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی عورت حجاب نہیں کرتی تو فقط اس بنیاد پر اس پر بد کردار ہونے کا گمان کر لینا کیا درست ہوگا؟ نہیں جی، صرف حجاب نہیں کرتی ہے تو گناہ گار ہونے کا گمان کریں آپ، لیکن بد کرداری کے لیے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، جبکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یا یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ بلکہ ہماری شریعت کہتے ہیں کہ کسی عورت کی پارسائی کے معاملے میں بغیر جانے اس پہ الزام لگانا اپنی 40 سال کی عبادت ضائع کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں عادت ہے، ارے وہ ہاں ہم جانتے ہیں نہیں، پتہ تک نہیں ہوتا۔ تو کسی کے کردار کے بارے میں یقینی طور پر جب تک معلوم نہ ہو
کچھ لب کشائی یعنی ہونٹ نہیں کھولنے چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ کیا نماز عید فرض کفایہ ہے؟ نیز اگر کسی کی نماز عید کسی وجہ سے رہ گئی تو کیا اسے قضا کرنا لازم ہوگا؟ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، واجب ہے۔ فرض نماز فجر کی ہے، جو نہیں پڑھتے اور واجب نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز فرض ہے، اکثر نہیں پڑھتے، عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، تو وہ واجب ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسا عذر ہو گیا کہ نہیں پڑھ سکا تو وہ بعد میں چاشت کی نماز پڑھ لے، لیکن عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں اس کو جماعت مل جائے، نہیں ملتی ہے تو چاشت پڑھ لے، اللہ سے معافی چاہ لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کو کچھ بھی نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے۔ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ عیدی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا بالغ حضرات کے اپنے بڑوں سے عیدی کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا؟ یہ عیدی جو ہے، یہ میں نے اس کے بارے میں ابھی حال ہی میں پڑھا تھا کہ یہ مصر میں اس کی ابتدا ہوئی۔ کسی نے یہ کہا، کسی نے باقی محبت سے کسی کو تحفہ دینا، ملنا، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے یہ غلط ہے۔ محبت سے کوئی دے اور وہ بھلے معمولی سا ہو، کیونکہ کہا گیا کہ اگر تمہارا کوئی تمہیں تحفہ دے بھلے بھنے ہوئے پائے ہی کیوں نہ دے، اس کی قدر کرنی ہے۔ آپ نے یہ اس کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ آج کل یہ ہے کہ جی کو بڑا نوٹ دیا ہے تو ٹھیک ملا ہے، کیا دیا ہے انہوں نے، وہ اس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ محبت سے ماں باپ اگر بچوں کو دیتے ہیں یا کسی کو، غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو لازم سمجھنا اور مانگنا۔ اگر پیار سے وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر وہ نہ کریں، مجبوری نہ ہو کہ نہیں جی قرض لے کے دینا ہے یا فلاں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیار سے تحفے دیں۔ کسی کو بچے کو انہوں نے کینڈی دے دی ہے، سویٹ دے دی ہے، ٹافی دے دی ہے، وہ بھی ہے۔ اور یہ کہ اگر ویسے دیا ہے بچوں کو خوشی ہوتی ہے، چیزیں بھی تو لے کے دیتے ہیں نا، وہ بھی تو عیدی ہے، لیکن ایک رواج پڑ گیا ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس طرح نہ بنا لیا جائے کہ مجبوری بن جائے، وہ نہ ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ اضافی رقم دے کر نئے نوٹ لینے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر خرچے کے طور پر کہ اس نے لائن میں لگ کے لیے، ٹائم لگایا اور اس کو اس خرچے کے طور پر، ویسے نوٹ کے اوپر اس کا اضافی نہیں ہوگا، اس لحاظ سے وہ معمولی سے اپنے خرچے کے کہ میں نے لائن لگی ہے، اتنا ٹائم لگایا ہے، جمع کیے ہیں، وہ خرچے کے طور پر تو لے سکتا ہے، باقی نہیں۔ مصدق رضا صاحب کا سوال کہ آئینے کے سامنے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کتنی مرتبہ بتایا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، اور اگر بالکل وہاں آئینے ہی لگے ہوئے ہیں تو آپ کو حکم کہاں ہے دیکھنے کا؟ سجدے کی جگہ پہ آپ نہ دیکھیں، لیکن یہ کہ آپ کی بلا وجہ بھی نظر پڑے گی تو بہتر ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا وہاں پر اہتمام کر لیں، اور اگر مجبوری ہے، جگہ ہی ایسی ہے، تو بس آپ احتیاط کریں، اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں، پڑھ لیں۔ لیکن بالکل سامنے آئینہ ہے اور دوسری جگہ موجود ہے، آپ وہاں نہیں پڑھ رہے، تو وہ آپ کی غلطی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کافر کے مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا کیا جائز ہے؟ نہیں جی، یہ مسلمان کے اس پہ ویسے قرآن کی آیت حکم کہ جو بھی جانا ہے اس نے جانا ہے، اس طور پہ پڑھے، قرآن کی آیت کے طور پہ، لیکن اس کی موت کے طور پر نہیں، کیونکہ کافر کے ساتھ ہم اس کے لیے کوئی دعا، کوئی چیز نہیں کر سکتے، جس طرح ریسٹ ان پیس وغیرہ لوگ کہہ دیتے ہیں، غلط ہے۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اکاڑوی فورم کے بھی، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے بھی، دونوں جگہوں سے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے اگلی نشست سے پہلے۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہے۔ آج کا آخری سوال حمزہ معین صاحب کا، کیا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اصل صورت کی اتنی ہیبت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا
تو ان جیسا بہادر انسان بھی ڈر گیا تھا۔ کس نے کہا ہے یہ کہ ڈر گیا تھا؟ کسی نے لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور ویسے کسی نے کہا ہے تو اس نے جانا نہیں ہے، ناواقف ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جبریل امین علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں۔ ساری مخلوقات اللہ نے اور خود حضور نے فرما دیا۔ باقی یہ کہ حضور نے ان سے کہا تھا اپنی اصلی شکل دکھاؤ، تو حضور کے ڈرنے کا سوال جس کسی نے کیا گستاخ ہے، وہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ میرے نبی پاک کا رتبہ کتنا ہے، ہمیں 1,00,000 برس عمر بھی مل جائے، ساری دنیا کی کتابیں بھی پڑھ لیں، ہم ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی حقیقت کو رب تعالیٰ کے سوا کچھ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے الفاظ بھی قرآن حدیث کے مطابق جتنے ہم کہہ سکتے ہیں، بس یہ کہ ایسی نہیں کہ مرتبہ الوہیت کی بات، یعنی ان کو خدا کہنا، خدا کا شریک کہنا، سمجھنا کوئی گنجائش نہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور بلا شبہ مخلوق میں بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ ان کا رتبہ کتنا ہے وہ جبریل امین بھی پوری طرح نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ میں نے آپ کے نام لینے سے پہلے کچھ باتیں کرنی ہے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد آپ سے آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استقبال کی، جس طرح باتیں فرمائیں، اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو جو کچھ بتایا، جس طرح رمضان گزارا، ہمارے ہاں بہت کم، بہت ہی کم گورنمنٹ نے کھیل کود کا انتظام رکھا۔ کتنے کرکٹ میچ جان بوجھ کے رمضان میں رکھے۔ ٹی وی چینلز نے ڈرامے بند نہیں کیے، نامناسب پروگرام جاری رکھے۔ شیطان بند ہوا تھا نا، اس کے چیلے بند نہیں ہوئے تھے۔ یہ ماحول اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہا۔ کتنی جگہوں پر لوگ سرے عام سگریٹ نوشی کرتے ہوئے، روزے کی، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ حکومت اور عدلیہ کی ایک جنگ کتنے دنوں سے جاری ہے۔ ایک صاحب گرفتاری نہیں دینا چاہتے، اس کے لیے کیا کیا، کتنی ریلیاں، کیا کچھ ہوا۔ الیکشن کی تاریخ کا مسئلہ، سوموٹو اختیار پروسیجر سپریم کورٹ کا۔ اسرائیل میں خود یہودیوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیے، اس کے مناظر لوگوں نے دیکھے۔ پرتگال میں اسلامی سینٹر کے باہر 2 خواتین کو چاقو سے قتل کیا گیا۔ راشن دینے کے نام پر جو کچھ ہوا، ایک فیکٹری میں 11 اموات ہوئی، صرف 1,000 یا 2,000 روپیہ دینے کے لیے جو لائن لگی، اور اس میں کتنی موتیں ہوئیں۔ آٹے کے لیے لائن لگوائی گئی، کون سا آٹا کس طرح دیا گیا۔ طورخم میں لینڈ سلائیڈنگ کا حادثہ ہوا۔ چڑیا گھر میں ایک ہتھنی کی موت، اور اس پر کتنے پروگرام اور کتنا سلسلہ ہوا۔ سوات میں سی ٹی ڈی آفس میں رکھے ہوئے اسلحے میں دھماکہ ہوا۔ کیا کچھ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے تارکین وطن کی کتنی کشتیاں الٹ جاتی ہیں، کتنے گھروں کے چراغ جو غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہزاروں ڈالر دے کر امریکہ میں لابنگ کی جا رہی ہے ایک پارٹی کی طرف سے، پہلے اسی کا خط لہرا کر ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ اس حوالے سے کیا کچھ ہوا آپ نے سنا۔ یہ کہا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے نبی کو چنا تھا، مجھے چنا ہے۔
پھر ایک بچے سے کہلوایا گیا کہ خوش نصیب ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایک خان صاحب کے لیے کہا گیا. بچے نے نہیں کہا، کہلوایا گیا ہے. اس حوالے سے اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم بولیں تو کہتے ہیں بولتے کیوں ہیں، نہ بولیں تو کہتے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں. کہاں ہے لبرلز؟ حقوق کی بات ہے نا، کہاں ہے لبرلز؟ ہمارے ہاں فحاشی کو، اوریانی کو، بے راہ روی کو باقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے. کتنے بلاسفیمی کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے. میں نے کتنی باتیں رمضان میں کی ہیں، جمعوں میں کی ہیں، درس میں کی ہیں، ٹی وی پر کی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ احساس ہے؟ قبر میں جانا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. کچھ فکر ہے، کچھ احساس ہے. اس دنیا کے شیدائی کرپشن کتنی کر رہے ہیں، کس کا دامن صاف؟ یہ سارے سیاستدان کتنی نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں ظلم کے ساتھ. مجھے ایک حکمران بتا دیجئے جس کا دامن صاف ہو، ایک سیاستدان بتا دیجئے جس کا دامن صاف ہو. کسی پر کچھ الزام، کسی پر کچھ الزام. کتنے ثابت ہو گئے، کتنے نہیں. لوگوں نے جو پیسے کھا لیے وہ نکلوانے کے لیے اس سے زیادہ پیسے حکومتوں نے خرچ کر دیے، دھیلا نہیں ملا. حکومت سے احتساب کی بات کی جائے تو ان کو نیب سب سے برا ادارہ لگتا ہے، کیونکہ سبھی نے یہ جو کروڑوں خرچ کر کے آتے ہیں، یہ کروڑوں کمانے کے لیے آتے ہیں. کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کتنے پیسے پہ دے رہے ہیں، ایک فوٹو ساتھ کھنچوانے پہ کتنے پیسے لے رہے ہیں، کیا کچھ ہے. کیا اس لیے بنایا تھا پاکستان؟ ٹرینوں کی ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی آئی تھی جنہیں رستوں میں قتل کیا گیا تھا پاکستان بناتے ہوئے. کتنی ہزاروں نہیں لاکھوں اموات ہوئی تھی. اس لیے بنایا تھا. کشمیر کے معاملے میں ہم نے کیا کیا؟ آج فلسطین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا بھی نہیں کر رہے، صرف ترانے بنائے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں. کہیں زلزلہ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہاں آیا، شاید ہمیں نہیں آئے گا. بالکل 27ویں شب کو جاگ لیے، اگلے سال تک چھٹی، اب جو مرضی کریں. پھر شب برات آئے گی، رمضان آئے گا، ایک چاند دیکھ کے مسجدیں بھر دیتے ہیں، دوسرا چاند دیکھ کے مسجدیں ویران کر دیتے ہیں. ہم یہ ہمارا حال ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو سکے، چھوٹے نوٹ ڈھونڈتے ہیں. اللہ سے مانگے تو کہتے ہیں کروڑوں دے دے، اربوں دے دے. کچھ ہم نے اپنے آپ پہ غور کیا؟ کیا ہو گیا؟ عمل میں ہم کتنے پیچھے ہو گئے. جھوٹ ہمارے ہاں سکہ رائج الوقت، منافقت ہمارے ہاں طرز عمل، اور پھر ہم سب کے سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. میں بھی، آپ بھی. اللہ ماشاء اللہ. جن کو ڈر ہے، آج ایمان کی سلامتی کی فکر کون کر رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کیجئے گا. کوشش کریں گے نشستیں جاری رہیں، درمیان میں اگر کوئی سفر پیش آیا تو ناغہ ہوگا، ورنہ انشاءاللہ یہ جمعرات کی نشست اسی طرح جاری رہے گی. اس درمیان میں کچھ ہستیاں چلی گئیں. نبیل حیدر صاحب جماعت اہل سنت کے کارکن، ان کے والد انتقال کر گئے. مفتی عبدالوارث اشرفی صاحب انتقال کر گئے. جناب اشرف رشید صاحب کی خوش دامن ساس صاحبہ وہ انتقال کر گئیں. سلطان فیاض الحسن صاحب جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے، ان کی ہمشیرہ انتقال کر گئیں. کراچی میں جناب سید محمد تحسین شاہ صاحب جو پہچانی ہوئی شخصیت تھے، وہ انتقال کر گئے.
راولپنڈی میں حاجی محمد اسلم صاحب کی اہلیہ میری بھانجی کی ساس ہوتی تھیں، وہ انتقال کر گئیں۔ سید فرقان صاحب نعت خان، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عمران غزالی صاحب، جنہیں عمران وانی بھی کہتے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ رضوان صدیقی صاحب کراچی کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ فاضل بھیرا مولانا عبید اللہ صاحب پنجاب میں انتقال کر گئے، اور جتنی ہستیاں ایمان کے ساتھ چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ عید آپ کی کیسی گزری؟ آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی اللہ کو راضی کیا؟ رمضان راضی گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر عطا فرمائے۔ بہرحال اس دوران آپ سے چونکہ مہینہ بھر ملاقات نہیں رہی، بہت سی باتیں نہیں ہو سکیں، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس وطن کی خیر فرمائے، اور ہم سب اپنے آپ کو تعمیری سوچ کے ساتھ، وطن کی محبت کے ساتھ خدمت کریں۔ یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائمز کیوں بڑھ گئے ہیں؟ مہنگائی، لوٹ مار۔ کچھ ہیں جو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں بہت حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دوران دارالعلوم کے لیے، جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کے لیے، جامعہ مسجد گلزار حبیب کے لیے، اور جنہوں نے زکوٰۃ کی کچھ رقم بھجوائی مستحقین میں تقسیم کے لیے، جتنے لوگوں نے جس طرح تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے حق میں خیر فرمائے۔ کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کو شرکاء کے نام بتائیں گے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، اور وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ہدایت رسول صاحب، ناصر خان صاحب، عبد المتین خان صاحب، فاروق اجمیری صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، جہانگیر منصوری صاحب، فردوس انجم صاحبہ، تنویر احمد صاحب، رشید صاحب، سید ساجد صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، عزیر عالم خان صاحب، ثناء اللہ انصاری صاحب، وقار مسعود صاحب، فاطمہ نور صاحبہ، عرفات انصاری صاحب، محمد بن سلیم صاحب، عادل حسین وارسی صاحب، کاشف قادری صاحب، فیصل صاحب، عمران علی صاحب، حماد صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، محمد ایوب صاحب، شہباز صاحبہ، وقار صاحب، مہر حسین صاحب، اکرم شمسی صاحب، محمد عدنان صاحب، حنا حیدر صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، نجیب صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، معمور احمد صاحب، زینت بوانی صاحبہ، راحیل امین صاحب، شازیہ علی صاحبہ، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، کاشف صدیق صاحب، فیصل صاحب، علینا طارق صاحبہ، مظہر خان صاحب، محمد حسن صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، فیاض خان صاحب، حسن امتیاز سید صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، منزہ ریاض صاحبہ، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، دانش احمد صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، محمد عمر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، زبیر اتاری صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، زہیب حسن صاحب، عبد الکریم صاحب، مصدق رضا صاحب، اور حمزہ معین صاحب،
اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. ایک بات واضح کر دوں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ عبدالرافع صاحب نے نیا کیمرہ لے لیا تھا، مگر اس کے استعمال سے پتہ چلا کہ وہ تھوڑی سی دیر میں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے. جمعہ کے اجتماع میں بھی اسے چیک کیا، یہاں بھی اس کو 2 بار انہوں نے بدل کے دیا، لیکن یہ کہ وہ غیر تسلی بخش ثابت ہوا. بتایا گیا کہ یہ اس میں فالٹ مینوفیکچرنگ کی صورت میں ہے، یعنی کمپنی سے ہی ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نیکون یا نائکون کیا کہتے ہیں، اس کی بجائے سونی میں تلاش کریں، ان کی ہاں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی تسلی بخش نہیں ملا. آپ میں سے کوئی مہارت رکھتا ہو اس حوالے سے، وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے ٹیلی فون پر بھی، اور یہی جو آپ کے جتنے کانٹیکٹس میں آپ سوال بھیجتے ہیں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. اس فیلڈ کے اگر خاص لوگ ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ صحیح چیز لی جائے. اب جتنے پیسے تھے، اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان میں وہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا حال، ڈالر ریٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا، لیکن چیز تو صحیح مل جائے. تو یہ ابھی تک وہ نیا کیمرہ جو تھا وہ واپس کر دیا. ابھی فی الحال وہی پرانے کیمروں پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ لینا ہے. آپ کی لوگوں کے تعاون سے جتنی رقم آئی ہوئی ہے وہ محفوظ ہے. کوشش ہے کہ صحیح چیز ملے تاکہ کارکردگی بھی بہتر ہو اور رزلٹ بھی بہتر ہو، اور وہ تھوڑی بہت پائیدار بھی ہو. ہمیشہ کے لیے پائیدار تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن کچھ تو ہو نا کہ کچھ عرصہ گزار سکے. جس طرح یہ کیمرہ تقریباً 5 سال گزار گیا، تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ میں سے کوئی اگر صحیح یا اس فیلڈ کا ہو تو وہ مشورہ بھی دے سکتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے. باقی میری وہی باتیں میں دہراتا رہتا ہوں. والد صاحب قبلہ کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کوئی عربی انگلش میں دنیا بھر میں کہیں، پاکستان میں تو ہو چکی، میں چاہتا ہوں بیرونی دنیا میں بھی ہو، تو ضرور تعاون کیجیے ہمارے ساتھ. کوئی آپ کی نظر میں کوئی طالب علم ایسے ہوں جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ضرور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر فرمائے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.